بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، درود رحمت ایک ایسا درود پاک ہے جو سب سے مختصر درود شریف ہے اور اس کی برکتیں بے شمار ہیں۔ درود شریف وہ راز ہے جو بندے کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کچہری میں پہنچا دیتا ہے۔ معزز سامعین کرام، حافظ محسن صاحب کہتے ہیں، میں نے درود رحمت کے ساتھ اپنے باطن کو مرکوز کیا، دل کے دروازے پر دستک دی، زبان کو خاموش کر دیا، صرف دل کو بولنے دیا، یعنی کہ آپ اس کو مراقبہ کہہ لیں۔ مراقبہ وہ لمحہ ہے جب آنکھیں بند ہو جاتی ہیں مگر بصیرت جاگ جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل کو کہا، اے دل، اپنے تمام ہنگامے چھوڑ، صرف درود کے سمندر میں ڈوب جا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور مراقبے کی گہرائی میں اتر گیا۔ پہلے تو اندھیرا محسوس ہوا، پھر وہ اندھیرا روشنی میں بدلنے لگا، لیکن یہ روشنی کسی چراغ یا سورج کی نہیں تھی، یہ روشنی ذکر کی، عشق کی، درود کی تھی۔ درود رحمت ہر سانس کے ساتھ میرے اندر اترتا جا رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میں الفاظ نہیں پڑھ رہا بلکہ الفاظ مجھے پڑھ رہے ہیں۔ ہر درود میرے دل پر ایک نوری حرف بنا رہا اور وہ حروف مل کر ایک جملہ بنا رہے تھے۔ اللہ کی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہر عاشق درود پر۔ مراقبے میں اچانک ایک کیفیت طاری ہوئی، ایسا لگا جیسے میں کسی نوری مقام میں ہوں جہاں کوئی سمت نہیں، کوئی زمین نہیں، صرف ارتعاش ہے۔ اس ارتعاش کے بیچ میں ایک روشنی تھی اور اس روشنی کی آواز تھی صلی اللہ علیہ محمد۔ یہ آواز میرے وجود سے نکل کر کائنات میں پھیل رہی تھی، یا شاید کائنات سے نکل کر میرے وجود میں اتر رہی تھی۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ درود رحمت پڑھتے پڑھتے میرا سانس لمبا ہو گیا، دل کی دھڑکن ہلکی ہو گئی اور میں ایک ایسے سکون میں داخل ہوا جو لفظوں سے باہر ہے۔ سبحان اللہ! یہ سکون فنا کا دروازہ تھا۔ فنا کیا ہے؟ یہ وہ لمحہ ہے جب تو اپنی ہستی بھول جائے اور بس وہی باقی رہے جس پر درود پاک پڑھ رہا ہے۔ یہاں بقا کا مفہوم بھی سمجھ آیا۔ بقا یہ ہے کہ فنا کے بعد جو باقی رہتا ہے وہ تو نہیں، وہ صرف نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسی مراقبے میں مجھے ایک اور بھی واردات ہوئیں، وہ یہ کہ میں نے اپنے وجود کے اندر ایک کعبہ دیکھا۔ ہاں، ایک کعبہ، اور اس کے گرد 7 دائرے تھے جیسے 7 آسمان ہوں۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا دل اس کعبے کا طواف کر رہا ہے۔ سبحان اللہ! اور ہر چکر کے ساتھ ایک درود پڑھ رہا ہے صلی اللہ علیہ محمد۔ پہلے دائرے پر خوف ٹوٹا، دوسرے پر امید بنی، تیسرے پر عشق جاگا، چوتھے پر سکون اترا، پانچویں پر معرفت ملی اور چھٹے پر فنا ہوئی اور 7ویں پر بقا نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ! یہی درود رحمت کا کمال ہے، یہ انسان کو اس کی ہستی سے نکال کر اس ہستی میں لے جاتا ہے جو ازل سے باقی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے اپنے مراقبے کے اختتام پر محسوس کیا کہ میری روح کسی اور مقام پر جا چکی ہے۔ اب میرے لیے زمین صرف ایک سایہ تھی اور حقیقت وہ نور تھا جس میں ڈوب گیا تھا۔ جب آنکھیں کھولیں تو محسوس ہوا کہ دنیا وہی ہے مگر میرا باطن بدل چکا تھا۔ اب ہر سانس کے ساتھ دل یہ کہہ رہا تھا صلی اللہ علیہ محمد۔ یہ درود اب میرا مراقبہ نہیں رہا، میرا سانس بن گیا۔ جب میں مراقبے سے لوٹا تو محسوس ہوا کہ میرے باطن میں ایک نیا جہان آباد ہو چکا ہے۔ یہ جہان نہ مادی تھا نہ مجازی تھا بلکہ نور کا ایک سمندر تھا جس کی ہر لہر درود کی صدا بن کر میرے دل سے ٹکرا رہی تھی۔ میں نے اپنی ہتھیلی پر نگاہ ڈالی، ایسا لگا جیسے ہر رگ، ہر نس، ہر خلیہ یہ پڑھ رہا ہو صلی اللہ علیہ محمد۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میں نے جانا کہ درود رحمت صرف زبان کا ذکر نہیں بلکہ روح کا سانس ہے۔ یہ سانس انسان کو اس کی ظاہری ہستی سے نکال کر اس نور کے قریب لے جاتا ہے جو ازل سے تھا اور ابد تک رہے گا۔ یہی نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو تخلیق کائنات کا پہلا سبب ہے۔ میں نے اپنے دل سے پوچھا، اے دل، تو کس کے حضور ہے؟ ایک جواب آیا
جو آواز نہیں بلکہ ایک کیفیت تھی، میں اس نور کے سامنے ہوں جو سب نوروں کا سرچشمہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معزز سامعین کرام، دیکھیں درود پاک جو بندہ عشق سے، شوق سے، محبت سے، دل سے، توجہ سے، دھیان سے، محبت سے، پیار سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تصور میں پڑتا ہے، تو پھر حضرات گرامی اس کی بال بال، اس کا لون لون، اس کا ہڈیاں، مغز و پوش، خون اور جگر، اس کے تمام خلیات، اس کے تمام مسام، دل، روح، ہر چیز یہ ذکر کرنے لگ جاتی ہے، جس ذکر سے اس کو عشق ہوتا ہے۔ تو جب یہ کیفیت بن جاتی ہے تو پھر سامنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا نور موجود ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو بھی اسی طرح زبانی، روحانی، وجدانی اور عشقی کیفیت میں درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔